وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. جلوہ فضل قائدین ملت، اساطین امت، امنائے شریعت، رہبران راہ شریعت، علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، قراء اعظام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، بالخصوص شہزادگان حضور صدر الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت اسٹیج پر جماعت اہل سنت کی بڑی قداور شخصیات تشریف فرما ہیں۔ اور ابھی کچھ دیر بعد بر صغیر کی دو انقلابی شخصیات کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث شہزادے حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ اور شہزادے حضور تاج الشریعہ قاضی القضاة فی الہند نبیر اعلیٰ حضرت قائد اہل سنت علامہ اسد رضا خان صاحب اللہ دامت برکاتہم العالیہ کچھ دیر میں ہماری اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اسٹیج پر مشائخ اور علماء، حفاظ اور قراء، مفتیان کرام کا جمع غفیر ہے۔ اہل سنت کی مرکزی درسگاہوں کے مرکزی اساتذہ تشریف فرما ہیں۔ میرے مرشد گرامی آقا نعمت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے خوابوں کی حسین تعبیر جامعۃ الرضا کے شیخ الحدیث اور اس کے پرنسپل دونوں شخصیتیں تشریف فرما ہیں۔
جامعہ امجدیہ گھوسی شریف کے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالرحمن صاحب اور ان کے رفقائے کار بھی جلوہ فگن ہیں۔ خانوادہ امجدیہ کی باعظمت شخصیتوں سے اسٹیج اور بارونق ہے۔ شہر لکھنؤ کی مساجد کے ائمہ کرام اور درسگاہوں میں بیٹھ کر کتاب و سنت کا درس دینے والے اور عظمت اساتذہ کی جلوہ گھری ہے۔ کس جہت سے اس اجلاس کی خوبی کا اظہار کیا جائے۔ حضور غیاث ملت نے ابتدا ہی میں اپنے فیض و برکات سے آپ کو نواز کر کسی اور جگہ ارادے سفر فرما لیا۔ حضور گلزار ملت کی آمد ہونے والی ہے۔ میں آپ کو مبارکبادی دوں یا جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بانی اور اس کے سربراہ نبیر صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد فیضان المصطفیٰ صاحب کو گلدستہ تبریک پیش کروں۔ یہاں کے اساتذہ اور طلباء کو مبارکبادی دوں، یہ اراکین ادارہ کو مبارکبادی پیش کروں۔ شہر لکھنؤ میں فضل و کمال کا جو یہ گلستان انہوں نے لگا دیا ہے، دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کو فردن مبارکبادی کا گلدستہ پیش کیا جائے۔ میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مفتی محمد فیضان المصطفیٰ صاحب کو ڈھیر ساری مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شہر لکھنؤ میں جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بنیاد رکھ کر گویا اہل سنت کی نشاط ثانیہ کا کام کیا ہے۔ آپ کے ادارے کی یہ برکت ہے کہ جلیل القدر علماء اہل سنت کا ورود مسعود ہوتا آ رہا ہے، اور آج کا یہ اجلاس انفرادی حیثیت کا حامل ہے کہ میری معلومات کے مطابق علماء اور مشائخ ارباب فضل و کمال اور صاحبان قلم و کرتاس کا اجتماع اس خوبصورت انداز سے شاید بہت دنوں کے بعد لکھنؤ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تعلیمی کنونشن اور جشن دستار مفتیان اسلام و حفاظ و قرہ کا یہ شاندار پروگرام انہوں نے منعقد کر کے شہر لکھنؤ پر ہی نہیں
بلکہ عوام اہل سنت پر بھی احسان عظیم فرمایا ہے۔ آج رات کے اس وقت میں یہ جمع غفیر اور ان کا اس طرح سے بیدار رہنا، میں مانتا ہوں کہ مشائخ کے دیدار کے لیے ہے، قائد اہل سنت کی آمد ہے، اس لیے ہے، گلزار ملت تشریف لا رہے ہیں اس لیے آپ بیدار ہیں، حضور محدث کبیر کی جلوہ گری ہونے والی ہے اس لیے آپ ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ شہزادگان صدر الشریعہ علامہ مفتی بہاء المصطفیٰ صاحب اور علامہ وفاء المصطفیٰ صاحب، رضا المصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ اس لیے بیدار ہیں، لیکن ان ساری بیداریوں کا سلسلہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب تک ہی جا کر کے ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ قائم نہ کیا ہوتا اور ایک نئی اور شاندار راہ متعین کر کے ان علماء کو جمع نہ کیا ہوتا تو نہ آج یہ نورانی منظر آپ دیکھتے، نہ مشائخ کا دیدار کر پاتے، نہ ہم ہوتے، نہ آپ یہاں پر موجود ہوتے۔ یہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کی برکتیں ہیں کہ آج علماء کا نورانی قافلہ یہاں جلوہ گر ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان ہوں، بڑے بڑے شعراء اور خطبہ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، جن کی موجودگی میں بولنا بھی امتحان سے کم نہیں ہے۔ ہمارے مفتیان اسلام جن کی دستار آج ہوگی، وہ امتحان کی منزل سے گزرنے کے بعد آج اعزاز و تکریم سے نوازے جائیں گے، لیکن ان کے اساتذہ فقہاء اسلام اور مفتیان کرام کی موجودگی میں تعلیمی کنونشن کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرنا بھی کار دارت ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان ہوں، چند لمحوں میں آقا نعمت حضور محدث کبیر دعوت برکات العالیہ والقدسیہ جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی پلکیں بچھاؤ، رضا کا محبوب آیا ہے۔ اپنے دل کو بچھاؤ، صدر الشریعہ کا محبوب آیا ہے۔ ان کے جلووں سے اپنی آنکھوں میں نور بھرو، اللہ رسول کا محبوب آیا ہے۔ وہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ حضرات، آپ سنجیدہ ماحول بنا کر بیٹھے۔ میں نے ابھی چند منٹ پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں پھول برسایا جائے، میرا محبوب آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ پلکیں بچھائیں، رضا کا محبوب آ رہا ہے، صدر الشریعہ کا محبوب آ رہا ہے، مشائخ مسولی کا محبوب آ رہا ہے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے اللہ رسول کے محبوب آ رہے ہیں۔ آپ ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو آسودہ کریں اور تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں۔
اگر حضرت مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کر دیتا، مگر ان کے حکم کی تعمیل میں تھوڑی دیر آپ کے بیچ ہوں، اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ ان بزرگوں کے کلمات خیر سے مستفیض ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ حضرات، یہ تعلیمی کنونشن اور جشن دستار مفتیان اسلام کا خوبصورت منظر جو برپا ہے، یہ علم و فضل کی تکریم اور اعزاز میں ہے۔ مفتیان کرام کی دستار بندی ہوگی، حفاظ و قرہ کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، اس لیے یہ نورانی منظر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علم جس کی فضیلت اور قدر و منزلت ہر شخص پر واضح ہے، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو علم کی عظمت کا انکار کرتا ہو، لیکن علم وہ نہیں کہ جو انسان کو اپنے خالق اور مالک سے غافل کر دے۔ علم وہ نہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کا قلب سیاہ ہو جائے۔ علم وہ نہیں جس سے انسان اللہ و رسول کی بارگاہ میں گستاخ ہو جائے۔ علم حقیقت میں وہ علم ہے جس سے اللہ و رسول کی معرفت حاصل ہو، اللہ و رسول کی اطاعت کا سلیقہ آئے، جس علم کے ذریعہ انسان انسانیت کے جوہر سے آراستہ ہو جائے۔ حقیقت میں علم وہی علم ہے۔ آج علم کی تحصیل کے لیے نہ جانے کتنی یونیورسٹیاں قائم، نہ جانے کتنے ادارے قائم، اور دنیا بھر میں تعلیم کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے علم کا حصول فرض ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر صاحب ایمان پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس بات پر مجھے ابھی چند ماہ پہلے کا ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ شرح وقایہ فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کے درس سے میں فارغ ہوا، گھنٹی بجی، فون میں نے اٹھا لیا، سامنے والے نے سلام کرنے کے بعد کہا میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے اس کا جواب دینے سے پہلے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے، میں راجستھان کا رہنے والا ہوں، ہائی اسکول تک میری تعلیم ہے اور میں فلاں شہر میں جاب پہ ہوں۔
اس نے فوراً یہ چند باتیں بتا دی. میں نے کہا اچھا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں. مختصراً اس کا جواب سن لیجئے کہ ہم مزارات پہ کیوں جاتے ہیں. جو قبروں میں آرام فرما اولیاء کرام ہے وہ بہت نیک ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. ہم ان کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے توسل سے رب کی بارگاہ میں اپنی باتیں رکھتے ہیں, ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا. اس نے فوراً پلٹ کر مجھ سے کہا اچھا تو آپ لوگ مزارات پر اس لیے جاتے ہیں کہ صاحب مزار نیک ہوتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہا تو ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر وہ نیک ہیں تو ہم بھی نیک ہیں. یہ ذہنیت دیکھیے, ہائی اسکول کا پڑھا ہوا بچہ وہ اپنے آپ کو اولیاء کے برابر سمجھ رہا ہے, خواجہ غریب نواز کے برابر سمجھ رہا ہے, حضرت مخدوم مینا کے برابر سمجھ رہا ہے. کہتا ہے وہاں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں, اگر وہ نیک تھے تو ہم بھی نیک. میں نے سوچا اس کا دماغ کسی کے انداز میں صحیح کر دیا جائے. ہم نے کہا آپ نے دین کی تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ کہا میں نے دین کی تعلیم تو نہیں زیادہ حاصل کی ہے, ہاں معلومات ضرور رکھتا ہوں. ہم نے کہا رسول پاک نے فرمایا ہے طلب العلم فریضہ, علم حاصل کرنا اور علم دین لینا یہ فرض ہے, اور جو فرض کا تارک ہو فاسق و فاجر ہوتا ہے. آپ نے تو علم دین حاصل ہی نہیں کیا تو آپ فاسق و فاجر ہوئے, اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ اولیاء کے برابر کیا ایک عام متقی مومن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو یہ ذہنیت کس نے بتا دی؟ آپ کے دل میں یہ بات کیسے آئی کہ ہم اور بزرگان دین برابر ہیں, اگر وہ نیک ہے تو ہم بھی نیک ہیں؟ اس نے فون کاٹ دیا, مگر میں نے سمجھ لیا کہ آخر اس کی ذہنیت کو خراب کرنے والی تحریک کون ہے. یہ وہی تحریک ہے جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھتی ہے, جو اپنے کو نبی کے برابر سمجھتی ہے, اور جو سمجھتی ہے کہ اگر ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں, نبی اگر ہمارے لیے محترم ہیں, تو ان کی حیثیت بس اتنی ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں. اسی نظریے کی تبلیغ ایک عرصے سے آپ کے شہر لکھنؤ کے بعض اداروں سے بھی ہو رہی تھی. ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی تھی کہ عظمت مصطفیٰ قوم کے دلوں میں ڈالا جائے, اور ان کو بتایا جائے کہ نبی گاؤں کے چودھری کی طرح نہیں ہے, بلکہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. ابھی آپ نے ان جلوں کو دیکھا, بتائیے کیا اور دوسرے وہ اجلاس جہاں پر بڑے بڑے مولوی اپنے آپ کو نبی کے برابر تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں, کیا ان کی نحوستوں کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ ابھی آج ہی میں خبر سن رہا تھا, اور ایک جماعت کا بہت مشہور مولوی اپنے ایک سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ اسلام میں بات تو صرف 2 آدمی کی مانی جائے گی. جملے ذرا سنیے گا, آج ہی کی بات ہے, نیٹ پر یہ موجود ہے. اسلام میں بات تو 2 ہی آدمی کی مانی جائے گی. یہ لفظ 2 ہی آدمی سنیے گا, 2 ہی آدمی کی مانی جائے گی. اور آگے کہتا ہے ایک خدا اور ایک اس کے رسول, 2 ہی آدمی کی بات مانی جائے گی. اتنا بڑا عالم اپنی جماعت کا, اور وہ اللہ کو آدمی کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ 2 ہی آدمی کی بات مانی جائے گی. مگر بات یہ ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقل لیتا ہے. بے شک, بے شک.
علم وہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ و رسول کا گستاخ ہو جائے. علم وہ ہے جس کی بنیاد پر انسان کا دل محبت نبی کا مدینہ بن جائے. علم وہ ہے جس کی بنیاد پر انسان اللہ و رسول کی بارگاہ کا مؤدب بن جائے. علم وہ ہے جس کی بنیاد پر انسان شریعت مطہرہ کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈال کر گزارنے کا شعور حاصل کر لے. آج کہنے کے لیے نہ جانے کتنے مفتی گھوم رہے ہیں, نہ جانے کتنے عالم گھوم رہے ہیں, نہ جانے کتنے حافظ و قاری گھوم رہے ہیں, مگر چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو تم پہچان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ جو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے. آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم کون؟ یہ رسول پاک کا معجزہ ہے. امام اعظم رسول پاک کی بشارت ہے. امام اعظم حجت اللہ فی الارضین ہے. امام اعظم مقتدائے امت ہیں. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس زمانے کے بعض مفسدین نے غلط پروپیگنڈا کیا. بالکل اسی طرح آپ سمجھیں جیسے آج امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے تعلق سے غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو بدزن کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بعض حاسدین نے غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی. اتفاق سے اسی درمیان سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حرمین طیبین کی زیارت کو پہنچتے ہیں. دیکھا کہ ایک محفل سجی ہے, ایک پرنور باحیثیت شخصیت جلوہ فرما ہے, ایک باعظمت ہستی جلوہ فرما ہے, اور اس کے ارد گرد ہجوم لگا ہوا ہے. چاند ہے اور چاند کے گرد ہالہ لگا ہوا ہے. امام اعظم نے جب دیکھا کہ ایک باعظمت شخصیت تشریف فرما اور اس کے ارد گرد علماء عوام کا ہجوم ہے, آپ نے کسی سے پوچھا یہ کون شخصیت ہے, یہ کون نورانی ہستی ہے, یہ پیکر نور کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. آپ نے جب نام سنا, آل رسول ہیں, سادات کرام سے ہیں, مولا کائنات کے نبیرہ ہیں, آپ آگے بڑھے, دستبوسی کی اور ادب و احترام کے سامنے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کون؟ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے نعمان ابن ثابت کوفی ابو حنیفہ کہتے ہیں. جو ہی آپ نے اپنا تعارف کرایا, سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں کچھ تبدیلی کے آثار آ گئے اور آپ کی جبین ناز پر کچھ شکن دکھائی دینے لگی. آپ نے فرمایا تم ہی ابو حنیفہ ہو کہ میرے نانا جان کی حدیث کے مقابل اپنی رائے چلاتے ہو اور اپنی عقل کے بلبوتے فیصلہ کرتے ہو اور میرے نانا جان کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہو. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور یہ بات اگر کسی نے آپ تک پہنچائی ہے تو میری بھی کچھ عرض ہے جسے آپ سماعت فرما لیں. سیدنا امام باقر نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ بتائیں کہ پیشاب کے اندر زیادہ نجاست کا مادہ ہے یا مادہ منویہ کے اندر نجاست زیادہ پائی جاتی ہے؟ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے اندر نجاست کا مادہ زیادہ ہے بنسبت مادہ منویہ کے. اب امام اعظم عرض کرتے ہیں حضور جس کے اندر نجاست زیادہ پائی جاتی ہو, نجاست کا مادہ جس کے اندر زیادہ ہو, عقل یہ چاہتی ہے کہ جب وہ خارج ہو تو اس وقت جسم کو دھلا جائے, غسل کیا جائے, اور جس میں نجاست کا مادہ کم پایا جاتا ہے اس کے نکلنے پر صرف وضو کر لیا جائے. عقل یہ چاہتی ہے اس بنیاد پر ہونا یہ چاہیے کہ اگر پیشاب کوئی کرے تو اس پر غسل فرض ہو, اور مادہ منویہ اگر
اگر نکلے تو وضو ہو جانا، وضو کافی ہونا چاہیے۔ عقل یہ چاہتی ہے مگر میں اس عقل پر فیصلہ نہیں کرتا، میں وہی کہتا ہوں جو آپ کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہے کہ اگر پیشاب کوئی ان کا کر دے تو اسے وضو کرنا چاہیے، اور مادہ منویہ اگر خارج ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ حضور بتائیے میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں یا آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں؟ جب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا؟ امام اعظم عرض کرتے ہیں حضور نماز زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا کہ روزہ؟ سیدنا امام باقر نے فرمایا کہ روزہ کی اہمیت بنسبت نماز کے کم ہے، نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب نماز کی اہمیت زیادہ تو اگر عورت کو مخصوص ایام میں نماز اس کی قضا ہو جائے اور روزہ بھی قضا ہو جائے تو عقل یہ چاہتی ہے کہ جب نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو اس کی قضا کا حکم ہونا چاہیے، مگر میں اپنی عقل پر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ آپ کے نانا جان کی شریعت کے مطابق، آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں بھی یہی فیصلہ کرتا ہوں کہ ایسی حالت میں نماز کی قضا نہیں ہے بلکہ روزے کی قضا ہے۔ حضور بتائیے میں اپنی عقل پر فیصلہ کرتا ہوں یا آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں؟ امام باقر نے جب یہ سنا اور خوش ہو گئے۔ اس کے بعد امام اعظم عرض کرتے حضور ایک بات اور عرض کرنی ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا؟ امام اعظم عرض کرتے حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ مرد کمزور ہے عورت کے مقابل میں یا عورت زیادہ کمزور ہے مرد کے مقابل میں؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو بھولی ہوئی بات ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ عورت زیادہ کمزور ہے بنسبت مرد کے۔ امام اعظم فرماتے ہیں حضور جب عورت زیادہ کمزور ہے مرد کے مقابل میں تو عورت کو مدد کی ضرورت زیادہ ہے، عورت کو امداد کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت مرد کے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل لوگ اس کو نہیں مانتے، وہ مانتے تو ہیں کہ ہم بہت بڑے دانشور ہیں، بہت عقل مند ہیں، ہم دنیا دیکھے ہوئے ہیں، اور یہ مولوی لوگ یہ تو اولڈ مین ہیں، یہ 1400 سال پرانی بات کہتے ہیں۔ آج نیا زمانہ ہے تو نئی بات آنی چاہیے، تو نئی بات انہوں نے کیا نکالی کہ مرد عورت دونوں برابر رہے، دونوں برابر رہے۔ آج یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر مرد ایسا کرتا ہے تو عورت کیوں نہیں کرے گی، دونوں کو برابری کا حق ملنا چاہیے۔ یہ ہمارے جلیل القدر مشائخ اور علماء تشریف فرما ہے، ورنہ میں کھول کر کے کہتا کہ جو لوگ اس طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر 8-10 روز عورتیں کسی حالت میں رہتی ہیں تو یہ بھی اسی حالت میں رہے تو پتہ چل جائے گا کہ دونوں میں برابری کیسی ہوتی ہے۔ یہ فطرت سے جنگ ہے، نیچر سے جنگ ہے۔ جو فطرت سے جنگ کرے وہ عقل مند نہیں کہلاتا ہے بلکہ وہ بہت بے وقوف کہلاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آج بتائیے کہتے ہیں برابری ہونی چاہیے، درود شریف پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ سبحان اعلیٰ حضرت قائد اہل سنت قاضی القضاۃ فی الہند علامہ مولانا مفتی محمد ارشد رضا خان صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کی جلوہ گری اور ان کی تشریف آور سے آپ اپنے دل میں سرور پیدا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مسلموں کو دیکھیے، اب اگر بات میں بڑھاؤں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ مجھے اس وقت یاد آتا ہے ایک بدعقیدہ نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تردید کرتے ہوئے اپنے قلم کو حرکت دی تو اس نے لکھا ہے، وہ کتاب موجود ہے، لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا کا رنگ بہت کالا تھا، اسی لیے آج تک ان کی نسل میں سب کے سب کالے پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے آنکھ والے تیرے جلوے کا کور کو کیا ہے نظر، ان جلووں کو آپ دیکھیے۔
मशाइख मसौली का फैजान लिए हुजूर गुलजार मिल्लत जलवा फरमा है। आला हजरत के फैज़ो बरक़ात का सरचश्मा मेरे ताजु शरिया की यादगार हुजूर कायदे अहले सुन्नत जलवा फरमा है। सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा खलीफा आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की यादगार ये तीन उनके शहजादे जलवा फरमा है, उनके नबीरा तशरीफ फरमा है। ये वो लोग हैं कि अगर वीराने में पहुंच जाए तो उसे गुलजार बना दिया करते हैं। ये वो शख्सियतें हैं कि जंगल में भी मंगल करने का हुनर किले अल्लाह ने अता किया है। रिंद जो जाम उठा ले वही पैमाना बने, जिस जगह बैठ के पी ले वही लफ्ज़ बराबरी पर जरा बस 2-4 मिनट बातें सुन लीजिए। जो लोग कहते हैं सब बराबर, आजकल यही नहीं कि मर्द औरत बराबर, बल्कि उसको देख करके कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया सब कलमा पढ़ने वाले बराबर। एक तहरीक ये भी चल रही है सब बराबर सब बराबर। आइए मैं आपको बताऊं, पत्थर से चलिए और इंसानों तक पहुंच जाइए। क्या दुनिया में जितने पत्थर पाए जाते हैं सारे पत्थर एक हैसियत के हैं, सब बराबर बराबर हैं? ऐसा नहीं है, बात लंबी हो जाएगी। मगर आपकी तकलीम के लिए मैं जल्दी से अर्ज करता हूँ, पत्थर बराबर नहीं। कोई पत्थर वो है जो जहन्नम का ईंधन बनेगा, और कोई पत्थर वो है कि जिसको आप आज बोसा देते हैं कल वो जन्नत में जाएगा। जब पत्थर बराबर नहीं, पहाड़ बराबर नहीं। पहाड़ की बात आई है तो जल्दी से एक बात और सुन लीजिए। हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जगह बहस फरमाई है कि दुनिया में कौन सा पहाड़ सबसे ज्यादा बाअज़मत है। तो उन्होंने चंद अक़वाल नक़ल किए। फरमाया कुछ लोगों का कहना है कोहे क़ाफ़ सबसे अहम पहाड़ है, कुछ लोगों का कहना है कोहे तूर सबसे अहम पहाड़ है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं मगर मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहता है कि सारे पहाड़ों में सबसे बाअज़मत पहाड़ जबल उहुद है, उहुद पहाड़ है। आगे उसकी वजह भी क्या शानदार उन्होंने तहरीर फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं कि हमने कोहे क़ाफ़ के बारे में कहीं नहीं पढ़ा कि वो रसूल पाक से मोहब्बत करता हो, हमने तूर के बारे में कहीं नहीं पढ़ा, कोई ऐसी रिवायत हमारे सामने नहीं आई कि जिसमें ये फरमाया गया हो कि कोहे तूर रसूल पाक से मोहब्बत करता है। मगर उहुद पहाड़ के बारे में रसूल पाक का खुद इरशाद है कि उहुद से मैं मोहब्बत करता हूँ और यह पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। इसका मतलब है कि जिस पहाड़ के दिल में जिस पहाड़ के दिल में नबी करीम की मोहब्बत आ जाए, अगर वो सारे पहाड़ों से अफजल हो जाए, तो जिस बंदे के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत पैदा हो जाए, बिला शुबहा वो और गुस्ताखे रसूल बराबर नहीं। कितनी बड़ी हिमाकत है। क्या वो शख्स जो रसूल पाक के इल्म गैब को जानवरों की तरह समझे और मेरा इमाम अहमद रजा दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या वो शख्स जो रसूल पाक के बारे में कहे वो मरकर मिट्टी में मिल गए और मेरे इमाम अहमद रजा दोनों बराबर हो जाएंगे? वो तो ये कहता है कि मरकर मिट्टी में मिल गए। मगर मेरा इमाम क्या कहता है? तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से। वो तो कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते, मगर मेरा इमाम क्या कहता है? कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वो तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह मत कहो, ये शिर्क होता है। मगर इमाम अहमद रजा ने हमको किस जोरदार अंदाज में बताया, कैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसम। ये मशाइख सुभान अल्लाह जिनके दम कदम से सुन्नियत की बहार है। अभी 2 हफ्ते का तवील दौरा करके अफ्रीका के कई मुल्कों में वज़ू बरक़ात इमाम अहमद रज़ा बांट कर हुज़ूर क़ायदे अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं। अफ्रीका के कई मुल्कों का दौरा फरमा कर आप जलवा कर हुए हैं। आपकी इस शहर में, ये शहर लखनऊ यूपी का दारुल सल्तनत है,
यूपी की राजधानी है, मगर इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का कि सुन्नियों का कल्बो जिगर आपके शहर लखनऊ में जलवा फरमा है। ये अहले सुन्नत का दिलो दिमाग है, ये अहले सुन्नत के कल्बो जिगर हैं। ये हुजूर मुहद्दिस कबीर जो तकरीबन 93 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद आज भी दुश्मन की आंख में आंखें डाल करके यही कहते हैं, दिल पे रजा है खंजरे कह दो खैर मनाए। ये हुजूर गुलजार मिल्लत हैं, जहां जाते हैं पैगाम देते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। ये मेरे कायदे अहले सुन्नत है, कहा जाते फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरे। आज जामिया इमाम आजम की दीवारें भी मुस्कुरा रही होंगी, उसके दर दीवार भी मुस्कुरा नहीं होंगे कि कौन सी शख्सियत, कौन से अफराद और कैसी बरगुज़ीदा हस्तियां हजरत मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा साहब की मोहब्बत के सिले में हमारे दरमियान जलवा कर रही हैं। मैं उन मुफ्तियान किराम, हुफ़ाज़ किराम और राइज़ान को भी मुबारकबादी देता हूँ, जिनके सरों पर अभी दस्तार इन मुक़द्दस हाथों से बंधेगी, इसलिए कि मुफ्ती तो इस वक्त हमारी देहाती ज़बान में खांची पर घूम रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, गूगल के मुफ्ती साहिबान की इतनी बहुतात है कि मेरे ख्याल से न कोई हाफिज जी अपने आप को हाफिज जी कहलाने पर इत्तेफा करना चाहते हैं, न कोई मौलवी साहब सिर्फ मौलवी कहलाने पर इत्तेफा करना चाहते हैं। जब तक उनको मुफ्ती न कहा जाए उस वक्त तक उनके दिल में शायद सुकून की चिंगारी नहीं जलती है। आजकल एक बहुतात है, लेकिन उसी की वजह से इंतशार और इख्तिलाफ भी आप देखते होंगे। आए दिन कुछ न कुछ कहने वाले अपनी अलग राग अलापते रहते हैं। मेरे कान में अभी मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा साहब ने फरमाया कि हमने अपने यहाँ तरबियत लेने वाले इन मुफ्तियान किराम को सख्त तौर पर ये ताकीद दे दी है, हमारा मौक़िफ़ हर फतवे में वही होगा जो इमाम अहमद रज़ा ने तहरीर फरमाया है। हम हर फतवे में उसी चीज को मद्देनजर रखेंगे जो मुफ्ती आज़म हिंद, बल्कि ताज शरिया का जो मौक़िफ़ है वही आपका भी मौक़िफ़ रहेगा। आप दुनिया के किसी गोशे में रहेंगे मगर आपका मौक़िफ़ वही रहेगा जो ताज शरिया का मौक़िफ़ है, जो मुहद्दिस कबीर का मौक़िफ़ है, जो सदरुल शरिया का मौक़िफ़ है, जो मुफ्ती आज़म का मौक़िफ़ है, जो इमाम अहमद रज़ा का मौक़िफ़ है। और ये भी मैं कह के जाना चाहता हूँ, इमाम अहमद रज़ा का मौक़िफ़ उनका अपना मौक़िफ़ नहीं है, वो मौक़िफ़ मेरे मुस्तफा जाने रहमत का मौक़िफ़ है, मेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहन सके जो ये सरा। वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।